میرے دوستو، بزرگ عزیزو، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے دو راستے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے کائنات کے ذریعے قدرت سے فائدہ اٹھانا۔ ایک راستہ ہے کائنات کے ذریعے قدرت سے فائدہ اٹھانا، جس پر اس زمانے میں اللہ کو نہ ماننے والے اور اللہ کو ماننے والے سب لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کو نہ ماننے والے اور ماننے والے سب لگے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی، اجتماعی طور پر سب کے سب اس رخ پر چل رہے ہیں کہ وہ کائنات کے ذریعے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، محنت کرتے ہیں شکلوں پر، پھر اللہ سے امید لگاتے ہیں۔ محنت کرتے ہیں شکلوں پر، اللہ سے پھر امید لگاتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی امیدیں کر رہا ہے، حدیث میں اس کو عاجز کہا ہے۔ عاجز کو کہتے ہیں جو کچھ نہ کر سکے، ہر اعتبار سے اپنی تمام ضروریات میں کے پورا کرنے میں ناکارہ اور عاجز ہو، وہ ہے وہ شخص جو دنیا کی شکلوں اور دنیا کی چیزوں کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی امیدیں کر رہا ہے۔ حدیث میں یہ فرمایا عقل مند وہ ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے اور دنیا کی زندگی کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ اس کو فرمایا حدیث میں کہ یہ آدمی عقل مند اور سمجھدار ہے۔ اور جو شخص جس نے اپنے آپ کو تابع کر دیا دنیا کی شکلوں کے، دنیا کی چیزوں کے، محنت کوشش ساری شکلوں پر اور امید لگائے بیٹھا ہے، کسے؟ اللہ سے۔ میری بات توجہ سننا، اس زمانے میں مسلمان اللہ کی ذات سے ہونے کی امید پر، اللہ کی ذات سے ہونے کی امید پر شکلوں پر محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ تاجر ہے، یوں سمجھتا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ محنت کروں تجارت پر، امید کروں اللہ سے۔ کاشتکار ہے، اس رخ پر چل رہا، محنت کروں زراعت پر، امید کروں اللہ سے۔ حالانکہ یہ بات ممکن نہیں ہے، یہ بات ممکن نہیں ہے کہ انسان محنت تو کرے ایک رخ پر، امید کرے دوسرے رخ سے۔ میری بات ذرا توجہ سننی پڑے گی۔ سمجھتے تھے یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی محنت تو کرے ایک رخ پر اور امید کرے دوسرے رخ سے۔ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے تو وہ زمین سے غلے کی امید نہیں کر سکتا، خیال بھی نہیں آئے گا اس کو۔ ایک آدمی محنت تو کرے تجارت پر اور امید رکھے جو ہے تنخواہ کی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تنخواہ ملے گی ملازمت میں، غلہ ملے گا زراعت میں، نفع ملے گا تجارت میں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ایک رخ پر محنت کرے اور امید کرے دوسرے رخ سے؟ اس بات کو ذہن میں رکھ کر پھر یوں سوچو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی محنت تو کرے اسباب پر اور امید کرے اللہ سے۔ ضماد جو ازد شنوع کے ایک مشرک تھے، آئے مکہ مکرمہ، سنا لوگوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کا انکار کرتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرنے والوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ ضماد کہتے ہیں کہ میرے جی میں بات بیٹھ گئی کہ یقیناً اس آدمی کے اوپر کوئی اوپرا اثر یا کوئی سحر یا کوئی جناتی اثر ہے، وہی ایسی بات کر سکتا ہے، وہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ تو میرا دل چاہا
میرا دل چاہا کہ میں اس کا علاج کروں. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے, آپ سے ملاقات ہوئی. دماغ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا ہے کہ آپ بتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرنے والوں کو گمراہ کہتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہاں میں اس کی دعوت دیتا ہوں. دماغ نے یہ کہا کہ آپ گھبرائیں مت, میں آپ کا علاج کروں گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کا علاج کروں گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ گھبرائیں مت, میں آپ کا علاج کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دماغ کی ساری بات سن کر کچھ نہیں کیا, ان کو آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا. دماغ کہتے ہیں, دماغ نے کہا کہ دیکھیے مجھے جو اصل اس واقعے سے بات کرنی تھی, دماغ نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا, اور میں نے بہت سو کا علاج کیا ہے, ان کو بھی میرے علاج سے شفا ہوئی. لیکن دماغ نے جو بات کہی وہ یہ کہا کہ میرے ذمے تو صرف کوشش کرنا ہے, شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے ذمے تو صرف کوشش کرنا ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک مشرک ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا, لیکن وہ یہ کہہ رہا کہ میرے ذمے تو صرف کوشش کرنا ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کو چاہتا ہے وہ شفا دیتا ہے. تو میں نے عرض کیا اس واقعے سے یہ سمجھانا چاہا کہ اگر مسلمان بھی یہ کرے کہ بھئی ہم کوشش تو کرتے ہیں ظاہری اسباب پر, باقی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہم تو ظاہری کوشش کرتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ ایک مشرک بھی یہ کہے کہ ہم ظاہری کوشش کرتے ہیں, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے ایک مشرک سے پوچھا کہ یہ بتاؤ, اگر تم پر کوئی نقصان تمہاری جان میں, مال میں, تمہاری پیداوار میں کوئی نقصان آ جائے تو تم اس نقصان کی تلافی کس سے کراتے ہو؟ نقصان کی تلافی کس سے کراتے ہو؟ تمہارے نقصان کو تمہارے کاروبار کے یا تمہاری جان و مال کے نقصان کا علاج, اس نقصان کی تلافی کون کرتا ہے؟ مشرک نے کہا کہ وہ اللہ کرتا ہے جو تنہ تنہا ہے, آسمانوں میں ہے. یہ مشرک نے جواب دیا. اس بات کو ذہن میں رکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مسلمان یہ کہے کہ بھئی ہم تو ظاہری اسباب میں کوشش کرتے ہیں, کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اتنی بات پر تو مشرک بھی اتنی بات کو تو مشرک بھی اعتراف کر رہا ہے. پھر کیا فرق ہوا مسلمان اور غیر مسلم میں؟ ہمارے ایک ساتھی جن کو اولاد نہیں ہوتی تھی, کسی غیر مسلم ڈاکٹر کو دکھلایا, اس نے علاج کیا, علاج کر کے اس نے کہا کہ دیکھو بھائی میرا علاج کچھ نہیں ہے, میں نے جو کر دیا وہ ظاہری اسباب ہیں, اصل تو اوپر والا ہی جب اولاد دے گا تب اولاد ہوگی. یہ اس نے کہا غیر مسلم ڈاکٹر نے کہ جب اوپر والا ہی اولاد دے گا تو اولاد ملے گی, میں نے تو ظاہری اسباب, ظاہری کوشش کی ہے. تو سوال اس بات کا ہے کہ مشرک بھی یہ کہے اور مسلم بھی یہ کہے, فرق کیا ہوا؟ اس لیے میں نے عرض کیا آپ سے کہ ایک راستہ وہ ہے کہ جس پر اس زمانے میں مسلمان اور غیر مسلم سب کے سب اس راستے پر مشترک ہیں, اس راستے پر سب مجتمع ہو گئے کہ محنت تو کرو اسباب پر اور امید لگاؤ اللہ سے. تو ہم نے عرض کیا کہ دو راستے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے. ایک راستہ
کائنات کے ذریعے جس کو اسباب کہتے ہیں، ایک راستہ کائنات کے ذریعے جس کو اسباب کہتے ہیں، ایک راستہ اعمال کے ذریعے جس کو دین کہتے ہیں، ایک راستہ اعمال کے ذریعے جس کو دین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنے وعدے کامیابی کے کیے ہیں وہ سارے وعدے عمل پر کیے ہیں۔ اسباب سے ایک مرتبہ نفع حاصل ہو جائے گا، وہ بھی غیر یقینی ہے، وہ بھی غیر یقینی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں بھینس سبب ہے دودھ دینے کا، بھینس سبب ہے دودھ دینے کا، اللہ کے خزانوں سے دودھ لینے کے لیے بھینس ذریعہ ہے، اللہ کے خزانوں سے دودھ لینے کے لیے بھینس ذریعہ ہے۔ سنو، ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ بھینس دودھ روک لیتی ہے، آج بھینس دودھ نہیں دے گی، اور اگر دے دیا ایک مرتبہ دے گی، دوبارہ نہیں دے گی۔ حضرت فرماتے تھے اعمال کے راستے سے جو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا چاہے گا، اللہ رب العزت اس کو اسباب میں بار بار بھی دیں گے اور بغیر اسباب کے بھی دیں گے اور کم اسباب میں زیادہ بھی دیں گے، کیونکہ اس نے عمل کو ذریعہ سمجھا، سبب کو ذریعہ نہیں سمجھا۔ سبب ذریعہ ہے استعمال کرنے کے اعتبار سے، سبب ذریعہ ہے استعمال کرنے کے اعتبار سے، سبب ذریعہ ہے استعمال کرنے کے اعتبار سے، سبب ذریعہ نہیں ہے اللہ کی ذات سے لینے کے اعتبار سے۔ سبب ذریعہ ہے استعمال کرنے کے اعتبار سے، سبب ذریعہ نہیں ہے اللہ کی ذات سے لینے کے اعتبار سے۔ اگر تم نے اللہ کی ذات سے لینے کے اعتبار سے سب کو ذریعہ سمجھا تو سنو، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالی دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو دنیاوی منافع دنیا میں چاہیں گے ہم ان کو دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے، اور جو منافع آخرت میں چاہیں گے ہم ان کو دونوں جگہ دیں گے، ہم ان کو دونوں جگہ دیں گے، دنیا بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اسباب سے ایک مرتبہ ملے گا وہ بھی غیر یقینی ہے، اور عمل پر بار بار ملے گا اور یقینی ہے، عمل پر بار بار ملے گا اور یقینی ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز اپنی مسجد میں تاخیر سے پڑھ کر جایا کرتے تھے انصار کے پاس۔ یہاں عشاء کے بعد ملاقاتوں کا معمول نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تبلیغ کو سب نے مل کر تنظیم بنا لیا۔ یہ نہیں کہ دعوت عبادت کو ایسا جمع کرو کہ جب تقاضا دعوت کا آئے تو دعوت میں، اور جب دعوت سے تقاضا فارغ ہو تو عبادت میں، کیونکہ میری بات یاد رکھو، اللہ رب العزت کے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کے، اللہ رب العزت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کے دو موقع ہیں، ایک دعوت، دوسرے عبادت۔ ہماری دعوت اور عبادت کی دونوں لائنیں اسباب کی وجہ سے متاثر ہیں۔ دکان کا تقاضا ہے نماز ضائع کر دے گا، دکان کا تقاضا ہے نماز ضائع کر دے گا، گھر کا تقاضا ہے دعوت کا تقاضے کو ضائع کر دے گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کا سب سے زیادہ بہتر موقع وہ دعوت اور عبادت ہے۔ الذی یراک حین تقوم، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔
الذی یراک حین تقوم، یہ تو اللہ تعالیٰ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، لیکن توجہ ہے خاص اللہ کی طرف سے بندے کی طرف جب ہوتی ہے، جب یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ ساجدین میں آپ کا تقلب، اس کو تو مؤخر کیا اور دعوت کو مقدم کیا، دعوت کو مقدم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں دعوت سے ہی کمال پیدا ہوگا، ان میں دعوت سے ہی کمال پیدا ہوگا، جتنے بھی عبادات ہیں ان میں دعوت سے ہی کمال پیدا ہوگا۔ تو پہلے فرمایا الذی یراک حین تقوم، اللہ وہ ذات ہیں جو آپ کو اس وقت دیکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس وقت دیکھتے ہیں جب آپ لوگوں میں بیان فرماتے ہیں۔ حین تقوم، حین تقوم، جب آپ بیان فرماتے ہیں لوگوں میں۔ وتقلبک فی الساجدین، اور دوسرے اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت دیکھتے ہیں جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں، جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ دو موقع اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ بندے کی طرف متوجہ ہونے کے ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرتے ہیں وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ صاف کہا قرآن نے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی یہی ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی، عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی۔ عشاء کی نماز کی تاخیر کے فضائل بتلائے، عشاء کی نماز کی تاخیر کے فضائل بتلائے۔ اتنی مؤخر ہوتی نماز کہ نماز کے لیے آنے والا مجمع مسجد میں لیٹ کر سو جایا کرتا تھا، تہائی رات تک نماز عشاء کی مؤخر ہوتی۔ جب آپ سارے دعوت کے تقاضوں سے جماعتوں کو ترتیب دے کر فارغ ہو جاتے پھر عشاء کی نماز ہوتی، پھر عشاء کی نماز ہوتی۔ اس تاخیر سے عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کے بعد انصار کے محلوں میں جاتے تھے، کیونکہ انصار کاشتکار، عام طور سے کاشتکار تھے، یہ مدینے سے باہر دن بھر زمینوں پر کام کرتے تھے، رات کو دیر سے آتے تھے، رات کو دیر سے آتے۔ یہ ترتیب نہیں تھی کہ مسجد جماعت مشورہ کر کے اپنا کوئی ایک وقت طے کر لے گشت کا، جو مل گیا مل گیا، جو نہ ملا نہ ملا۔ اسلام تنظیموں سے قائم نہیں ہوگا، اسلام تنظیموں سے قائم نہیں ہوگا، اس لیے کہ تنظیمیں چلتی ہیں حالات اور ماحول کے اعتبار سے، دعوت چلتی ہے مجاہدے اور قربانی کے اعتبار سے۔ اگر تم کام کو منظم کر لو گے تو تمہاری فکریں اور تمہارے محنت ان تک محدود ہو جائے گی جن میں طلب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کے بعد انصار کے محلے میں جاتے اور دیر تک آپ کھڑے کھڑے انصار کو ہجرت سے پہلے کے واقعات، ہجرت سے پہلے کی تکالیف، ہجرت سے پہلے کی کفار کی طرف سے آنے والی اذیتوں کے واقعات سناتے تھے۔ آپ وہاں سے دیر سے آتے اور انصار آپ کا اکرام کرتے، انصار آپ کا اکرام کرتے۔ حضرت بغداد فرماتے ہیں کہ ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بکریوں کا دودھ نکالتے تھے اور آپ کے لیے ایک پیالے میں دودھ ڈھک کر رکھ دیا کرتے تھے۔
جب آپ آتے تو اس میں سے آپ دودھ استعمال فرماتے. کہنے لگے کہ دودھ نکالا ہم نے بکریوں کا اور ساری بکریوں کا دودھ نکال لیا, کسی بکری میں دودھ باقی نہیں چھوڑا. ساری بکریوں سے ہم نے دودھ اچھی طرح نچوڑ لیا, سب دودھ پی لیا. ایک پیالے میں دودھ آپ کے لیے رکھ دیا گیا. میرے سارے ساتھی دودھ پی کے سو گئے. میرے سارے ساتھی دودھ پی کر سو گئے. میرے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا اے مقداد, یہ تھوڑا سا دودھ رکھا ہوا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار کے محلے میں گئے ہوئے ہیں, انصار یقیناً آپ کو کچھ کھلائیں گے پلائیں گے, تحفے میں کچھ دیں گے آپ کو, وہ کھلائے بغیر آپ کو بھیجیں گے نہیں. یہ تھوڑا سا دودھ ہے, اے مقداد یہ دودھ تو پی لے. فرماتے ہیں کہ شیطان کے کہنے پر میں نے دودھ پی لیا. جب پی لیا تو شیطان نے پھر آ کر مجھے ملامت کی, اور شیطان نے یہ کہا کہ تو نے دودھ پی لیا ہے, اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے پیالہ دودھ سے خالی ہے, وہ تیرے لیے بددعا کریں گے, تو ہلاک ہو جائے گا. مقداد فرماتے ہیں میرے ساتھی دودھ پی کے سو گئے اور میں ساری رات کروٹیں لیتا رہا پریشان. آپ تشریف لائے رات کو دیر سے, سیدھے گڑھے پیالے کی طرف, پیالہ کھول کے دیکھا اس میں دودھ نہیں تھا. آپ دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. مقداد کہتے ہیں مجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا, ہلاکت کو مجھے یقین ہو گیا. خیال آیا کہ آگے بڑھ کے سنوں تو صحیح کہ آپ دعا کس طرح کر رہے. فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے سے آ کر آپ کی دعا سنی تو آپ دعا فرما رہے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. ہم یہ دعا جب پڑھتے ہیں جب کسی کے ہم کھانا کھاتے ہیں, آپ نے یہ دعا اس وقت پڑھی تھی جب آپ کا کھانا کوئی دوسرا کھا گیا, اس کے لیے دعا دی اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. مقداد کہتے ہیں یہ دعا سن کر مجھے میری جان میں جان آئی, تسلی ہوئی. میں نے عرض کیا کہ ساری بکری کا دودھ نکال لیا گیا ہے, دودھ اب بکریوں میں نہیں ہے, آپ کے لیے کھانے کا کیا انتظام کروں. میں نے چھری اٹھائی اور میں دوڑا کہ ایک بکری ذبح کروں, آپ کے لیے گوشت بناؤں. آپ نے فرمایا کہ مقداد بکری ذبح مت کرنا. میں نے عرض کیا اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ساری بکریوں کا دودھ نکالا جا چکا ہے. میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا کہ جتنے بھی مادی اسباب ہیں, چاہے وہ کمائی کی شکل کے ہوں یا وہ زمین کی شکل میں ہوں یا وہ حیوانات کی شکل میں ہوں, یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں, اللہ کی قدرت نہیں ہے. اور ان کے استعمال کرنے سے قدرت کے ساتھ ہونے کا بھی کوئی وعدہ نہیں ہے. سنو میری بات توجہ سے, ان شکلوں کو محض اختیار کر لینے سے قدرت کے ساتھ ہونے کا بھی کہیں وعدہ نہیں ہے. اگر اللہ کی طرف سے سبب پر کوئی بھی وعدہ ہوتا, ایک وعدہ بھی کہیں ہوتا, تو دنیا میں لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے. اکثریت کا اپنے اسباب میں ناکام ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ سبب پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے, سبب پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے. بکری کے تھنوں سے دودھ کا نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر تو ہو سکتا ہے کہ وہ گوبر اور خون کے درمیان سے ایسا سفید دودھ نکالتے ہیں کہ جس میں ایک ہی جگہ سے, کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی خون اور گوبر کا اثر دودھ میں نہیں ہوتا. من بین فرث و دم, کہ وہ خون
اور گوبر، ان دو کے درمیان سے دودھ نکالتے ہیں۔ یہ سارے کائنات کے نقشے یہ صرف اللہ کو پہچاننے کے لیے ہیں۔ لوگ اس دھوکے میں پڑے کہ یہ اللہ سے لینے کے راستے ہیں، حالانکہ صرف ان تمام شکلوں کا تعلق کس سے ہے؟ معرفت سے ہے، بس اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ ان تمام شکلوں کا تعلق صرف اللہ کو پہچاننے سے ہے، اللہ کو پہچاننے سے ہے کہ یہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے تم بنا کے دکھلاؤ۔ تم کیونکہ بنانے سے عاجز ہو اس لیے بنانے والے کو مانو، یہ تھی بات۔ تم بنانے سے عاجز ہو اس لیے بنانے والے کو مان لو، اتنی سی بات ہے۔ اس لیے فرمایا لا یخلقوا ذبابا، سب کے سب مجتمع ہو جائیں، سارا سائنس ایک مکھی تیار نہیں کر سکتے، ایک مکھی تیار نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی صنعت کار ہیں ان کو کسی مخلوق کے تیار کرنے میں بتوں کی طرح ناکارہ بتا رہا ہے قرآن۔ یہ ایسی بات ہے کہ یہاں بتوں کا ذکر کر کے کہا لا یخلقوا ذبابا، لا یخلقوا کا مطلب یہی نہیں جتنے بت ہیں، بلکہ تمہارے سامنے جتنی مادی شکلیں ہیں، جتنا سائنس ہے، سارا جمع ہو جائے ایک مکھی تیار نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سب بھی جمع ہو جائیں، جس طرح یہ اپنے اوپر سے مکھی اڑانے سے معذور ہیں، بتوں کی شکلیں فرماتے تھے ساری مادی شکلیں اسی طرح ناکارہ ہیں، ساری مادی شکلیں اسی طرح ناکارہ ہیں۔ فرماتے تھے جب تک ہر سبب کو حضرت کی بات، جب تک ہر سبب کو بتوں کی طرح ناکارہ نہیں سمجھو گے اس وقت تک عمل کا معیار قائم نہیں ہوگا۔ جب تک ہر سبب کو بتوں کی طرح ناکارہ نہیں سمجھو گے اس وقت تک عمل کا معیار قائم نہیں ہوگا۔